العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ سبا اور اس سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی، اور انشاءاللہ آج کے مجلس میں ہم سورہ سبا کی آیتوں کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں. اس سورت کا موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے. توحید، رسالت اور آخرت ہے. گزشتہ سورت امانت کے بیان پر ختم ہوئی تھی. گزشتہ سورت امانت کے بیان پر ختم ہوئی تھی کیونکہ امانت تکلیف شرعی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جب امانت کسی مخلوق کو سونپنے کا ارادہ کیا، یعنی تکلیف شرعی کسی مخلوق کو سونپنے کا ارادہ کیا، تو مخلوقات کی صلاحیتوں سے موازنہ کیا. مخلوقات کی صلاحیتوں سے موازنہ کیا. بڑی سے بڑی مخلوق میں اس بار امانت کو اٹھانے کی صلاحیت نہیں پائی گئی. البتہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اس کی کافی صلاحیت رکھی ہے، چنانچہ اس کو مکلف بنایا گیا. تو یہ امانت عقائد و اعمال کا مجموعہ ہے، اور عقائد میں بنیادی عقیدے 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. اور یہی عقائد اس صورت میں زیر بحث ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ ان آیتوں کا ترجمہ پیش کریں گے، اور آیتیں بہت آسان بھی ہے الحمدللہ. ضروری چیزیں ہم نے بتلا بھی دی. اب قرآن کریم کا آیت کا ترجمہ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جن کی ملکیت ہے. لہو ما فی السماوات، لہو تملیک کا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی اس دنیا میں معبود حقیقی بس اللہ ہی ہے، اور انہی کے لیے سب تعریفیں ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، انہی کے لیے سب تعریفیں ہیں آخرت میں اور دنیا میں بھی. یعنی آنے والی دنیا میں بھی وہی معبود حقیقی ہے. جیسے دنیا کے اندر اللہ معبود حقیقی ہیں، ایسے آخرت میں بھی اللہ ہی معبود حقیقی ہیں، کیونکہ اس میں نام کو بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوں گی. نہ دنیا میں تو انسان عارضی طور پر کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن انسان عارضی طور پر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اور تمام تر ملکیت اللہ ہی کے لیے ہوگی. اس لیے کہ وہ الحکیم الخبیر، وہ بڑی حکمت والے باخبر ہیں. کیوں؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتے ہیں جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے. جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے. وما ينزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے. وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور، اور بڑے مہربان بخشنے والے ہیں. یہاں پر 2 الفاظ ہیں: ولج یلیج ولجن و علوجن، داخل ہونا،
اور یعرجو، عرج یعرج، چڑھنا، اوپر کو چڑھنا. تو زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے اور جو آسمان پہ اعمال چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی پوری ہر طرح کی اللہ تعالیٰ خبر گیری رکھتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال اللہ ہی سب معاف کرنے والے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. عالم الغیب یہ رب کی صفت ہے. غیب انسانوں کے لیے جو پوشیدہ چیز ہے اس کا جاننا. اور عذبہ یعذب عذباً باب نصرہ سے دور ہونا، یہاں پر عن صلے کے ساتھ استعمال ہوا ہے دور ہونے کے معنی میں. اور اصغر مبتدا اور الا فی کتاب خبر. اور سعو کے معنی دوڑنا، کوشش کرنا. معاجزین یہ سعو کے فاعل سے حال ہے. اور اس کے بعد پھر آگے کی آیت میں آ رہے ہیں رجزن من رجزن علیم. رج سخت کے معنی میں، رجزا یرجز رجزن و رجزن سخت کے معنی میں. اور الذی انزل الیک من ربک. الذی انزل یہ یرا کا مفعول اول ہے اور پہلا الذی کا فاعل ہے. وهو الحق یہ یرا کا مفعول ثانی اور ہوا ضمیر فصل. اور اس کے بعد جنتن جنن سے بنا ہے جس کے معنی چھپانے کے ہیں، یعنی دیوانگی جو عقل کو چھپا دیتی ہے. منیب اس میں فاعل، انابتن سے مصدر، انابتن مصدر، منیب اس میں فاعل، فعل کو زن پر. اللہ کی طرف رجوع کرنا، خلوص کے ساتھ توبہ کرنا. اب ان آیات کا ترجمہ دیکھیے. اور منکرین نے کہا، وقال الذین کفروا، اور منکرین نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئیں گی. لا تأتینا الساعة، ہم پر قیامت نہیں آئیں گی. تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا. پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا کہ جواب دو، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں. میرے پوشیدہ باتوں کو جاننے والے پروردگار کی قسم، میری پوشیدہ باتوں کو جاننے والے پروردگار کی قسم. بلا وربی لتأتینکم، کہ تم پر ضرور قیامت آئے گی، تم پر ضرور قیامت آئے گی. قیامت کا علم مخلوقات کے لیے غیب کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو غیب کا علم نہیں. اللہ ہی سب کو جاننے والے ہیں، غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں. اس لیے قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ قیامت ضرور آئیں گی. اور اس کے بعد اللہ کے شمول علم کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں پر علم رکھتا ہے. تقریباً اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز اوپر ہو، زمین کے اندر ہو، جہاں بھی ہو، انسان کے سینے میں ہو، ہر چیز پر اللہ علم رکھتے ہیں. اور یہاں پر چند کا بیان ہو رہا ہے، ان سے پوشیدہ نہیں، یعنی اللہ سے ذرہ بھر بھی چیز آسمانوں میں اور زمین میں، آسمانوں میں اور زمین میں. لا یعزب عنہ، عزب عن دور ہونا، غائب ہونا. مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے، اور نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ کوئی بڑی چیز ہے، مگر وہ واضح نوشتے میں محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اس میں منکرین کے اس خیال کا جواب بھی آ گیا کہ دنیا میں چھوٹی بڑی انگنت چیزیں ہیں، سب کو دوبارہ کیسے وجود میں لایا جا سکتا ہے. اس کا جواب یہ دیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ نہ صرف اللہ کے علم میں ہے بلکہ لوح محفوظ میں ریکارڈ بھی ہے. پھر ان کو دوبارہ وجود میں لانا کیا مشکل ہے؟ جو چیز محفوظ ہے اس کو ظاہر کرنے میں کیا چیز مشکل ہے؟ اور یہ کیوں آخرت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے. انہی لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، انہی لوگوں کے لیے
اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ ہماری باتوں کو مات دینا ہرانا، کمزور کرنا، ہرانا، اور جو لوگ ہماری باتوں کو مات دینے کی کوشش کرتے ہیں انہی کے لیے بہت دردناک سزا ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، یہاں پر سعوا فی سے لے کر ساتھ استعمال ہوا ہے کہ جو ہماری نشانیاں اور ہمارے احکام کو ہرانے میں کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے سخت رجز، جیسا بھی ہم نے بتایا آپ کو، انہی کے لیے سخت عذاب ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یعنی قیامت کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ان کی نیکی اور بدی کا بدلہ دیا جائے، کیونکہ اس دنیا میں جزا و سزا حکمت کے خلاف ہے۔ مات دینا یعنی لوگوں کو قولاً فعلاً اللہ کے باتوں سے روکنا۔ اور پھر فرماتے آگے کہ آخرت اور قرآن کے متعلق اہل علم کا خیال کیا ہے، فرماتے ہیں اور جو لوگ علم دیے گئے والذین اوتوا العلم ویری الذین اوتوا العلم، اور جو لوگ علم دیے گئے خواہ مسلمان ہوں یا اہل کتاب، وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے اتارا گیا، جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے اتارا گیا وہی برحق ہے، اور وہ قرآن کریم ہے۔ اور قرآن ستودہ زبردست کا راستہ دکھاتا ہے، یعنی اللہ کے دین کا راستہ دکھاتا ہے۔ بے شک قرآن ہی وہ کتاب ہے جو زبردست ہے، قابل تعریف ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتلاتا ہے۔ اور اب قیامت کے متعلق اس کا بیان جو بالکل صحیح ہے، آخرت کا انکار پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ آخرت کا انکار پرلے درجے کی گمراہی ہے، جس کی طرف قرآن نے کہا اور منکرین نے کہا ہم تم کو ایک ایسا شخص بتائیں جو تم کو خبر دیتا ہے کہ جب تم پارا کیے جاؤ گے، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق، کہ کیا ہم تم کو ایک ایسا شخص بتائیں جو تم کو خبر دیتا ہے کہ جب تم پارا کر دیے جاؤ گے، یعنی ریزہ کر دیے جاؤ گے، تو تم ضرور ایک نئے جنم میں ہوں گے۔ معلوم نہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس پر سودا سوار ہے۔ یعنی اللہ افطرا علی اللہ، یعنی افطرا علی اللہ، استفہام توبیخ کے لیے، اور افطرا کے معنی جھوٹ گڑنا۔ تو معلوم نہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس پر ایک جھوٹ کا آپ کے عقل اس کی چل گئی ہے، پاگل ہے۔ یعنی اس کی ایسی محمل بات کو کون قبول کر سکتا ہے؟ جو شخص جھوٹا ہو، مفتری ہو، ہر انسان اس کا اعتبار نہیں کرتا۔ اس لیے کہ جس انسان کا دماغ چل گیا ہو، ہر انسان اس کی بات پر اعتبار نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے جواب دیا کہ رسول کی بات نہ جھوٹی ہے، نہ پیغمبر علیہ السلام کو جنون لاحق ہے، بلکہ جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور لمبی گمراہی میں ہوں گے۔ جو لوگ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور لمبی گمراہی میں ہوں گے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، پھر آگے قرآن کریم کہتا ہے کیا وہ دیکھتے نہیں آسمان و زمین کی ان چیزوں کو جو ان کے سامنے ہیں، آسمان و زمین کی ان چیزوں کو جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اگر ہم چاہیں تو ان کے ساتھ زمین کو دھنسا دے، وَلَوْ نَشَاءُ لَنَخْسِفْ، اگر ہم چاہیں ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں
تو ان کے ساتھ زمین کو دھسا دے یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، اور اس طور پر کو صفحے ہستی سے مٹا دیے جائیں۔ بے شک اس میں رجوع ہونے والے بندے کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں رجوع ہونے والے بندے کے لیے بڑی نشانی۔ رجوع ہونا یعنی جب توبہ کرتے ہیں اللہ کی ذات کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر طرح سزا دینے پر قادر ہیں، مگر ان کی رحمت پنپنے کا موقع دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے کا موقع دے رہی ہے، ورنہ اللہ کی قدرت ایسی کہ پل بھر میں اللہ تعالیٰ نیست نابود کر دے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ دو نبیوں کا واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بطور تذکیر کے ان دونوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام مشہور اسرائیلی پیغمبر ہیں۔ زبور آپ ہی پر نازل ہوئی ہے، اور یہ کتاب تورات کا تتمہ ہے۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا اور عبدیت کا اعتراف ہے، پند و نصیحت اور بصائر اور حکم ہیں، اور بعض بشارات اور پیشن گوئیاں بھی۔ یہ ان آیتوں سے متعلق بات ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.